اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی موسفیہ پروگرام سحر وتھ ہدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، فارمیٹ وہی ہے جس میں کہ ایک شخصیت علماء کرام میں سے ایک شخصیت ہمارے پاس ہوتی ہیں، سوال آپ کے ہوتے ہیں، جواب ہماری طرف سے دیے جاتے ہیں۔ اور آج کے پروگرام میں خصوصاً ہم رمضان کے علاوہ عراق کو بھی اپڈیٹ کریں گے، تو جو ناظرین جو عراق کے حوالے سے اپڈیٹ چاہتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ لائیو کالز کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں اور عراق کی صورتحال پر گفتگو کر سکتے ہیں۔ تو ہم چلتے ہیں اپنی مہمان شخصیت کی جانب۔ تو آج ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے حجت الاسلام والمسلمین سید عباس عابدی صاحب کو۔ ہم آپ کی خدمت میں مؤدبانہ سلام عرض کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں اسٹوڈیو میں۔ تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کے لیے کچھ رمضان کے حوالے سے جو ہے وہ فضیلت ماہ رمضان پہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کچھ گفتگو فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: لو يعلم العبد ما في رمضان لود ان يكون رمضان السنة، صدق مولانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اور ہمارے تمام ناظرین و ناظرات کی خدمت میں ہمیشہ کی طرح محبت بھرا سلام پیش کرتا ہوں، اور آغاز میں آپ کے سوال کے میں چاہوں گا کہ نورانی حدیث کی طرف ہمارے ناظرین و ناظرات کو متوجہ کروں، اور وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے بندوں کو معلوم ہو جائے کہ ماہ مبارک رمضان کی کیا فضیلت ہے تو ہر اللہ کا بندہ تمنا کرے کہ پورا سال ہی رمضان رہے، نہ کہ صرف ایک مہینہ، یعنی لگاتار رمضان ہی رمضان ہو، تاکہ وہ جو فضیلتیں ہیں، وہ جو برکتیں ہیں، وہ جو نعمتیں ہیں ان کے شامل حال ہوتے رہیں، جس کی ابتدا کے 10 دن رحمت کے، درمیانے دن مغفرت کے، اور آخری 10 دن نجات پانے کے، آگ سے، اللہ کی عذاب سے نجات پانے کے ہیں۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ ان ابواب السماء تفتح فی اول لیلۃ من شہر رمضان ولا تغلق الی آخر لیلۃ من، کہ پہلی رات کو اللہ سبحانہ وتعالی آسمانوں کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، جس کو جو چاہیے ملے گا۔ یہ دروازے اس وقت تک بند نہیں ہوتے جب تک کہ ماہ مبارک رمضان کی آخری رات نہ آ جائے، یعنی پورا ایک مہینہ دروازے رحمت کے کھلے ہوئے ہیں۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ کچھ فرشتوں کو اللہ سبحانہ وتعالی اس مہینے میں روزے داروں کی مغفرت کے لیے دعا کرنے کو مأمور فرماتا ہے۔ فرمایا مولا علی علیہ السلام نے کہ وکل اللہ ملائکۃ بالدعاء للصائمین، اللہ سبحانہ وتعالی چند ملائکہ کو مخصوص کر دیتا ہے، موکل کر دیتا ہے کہ وہ صائمین کے لیے، یعنی روزے داروں کے لیے ان کے حق میں دعا کرتے رہیں۔ تو یہ بہت عظیم مہینہ ہے، اس میں ہمیں جہاں روزے رکھنے ہیں تو خالی جسمانی طور پر بھوک اور پیاس کا روزہ نہیں رکھنا ہے، بلکہ قلب کا روزہ، صوم القلب خیر من صیام اللسان، زبان کے روزے سے زیادہ دل کا روزہ بہتر ہے، اور زبان کا روزہ بہتر ہے پیٹ کے روزے سے۔ یعنی اب اس کیفیت کو دیکھیں کہ 3 روزے ہو گئے، ایک پیٹ کا روزہ ہے جو عام طور سے ہمیں رکھنا ہی پڑتا ہے، دوسرا زبان کا روزہ ہے کہ اگر زبان بھی قابو میں رہے اور ہر چیز کو اپنی زبان پر انسان نہ لائے اور زبان کو صرف اور صرف ضروری کاموں کے لیے استعمال کرے تو اس کا بھی یہ روزہ ہے۔ یہ روزہ پیٹ کے روزے سے زیادہ بہتر ہے، اور پھر زبان کے روزے سے زیادہ دل کا روزہ بہتر ہے۔ دل کا روزہ کیا ہے؟ دل اللہ کا حرم ہے، القلب حرم اللہ لا يدخل فی حرم اللہ غیر اللہ،
اللہ کا حرم ہے دل، اس اللہ کے حرم میں کسی غیر خدا کو داخل ہونے نہ دو۔ اب اس دل کا روزہ یہ ہے کہ اس دل میں کسی کے بارے میں برا خیال بھی نہ آنے دیا جائے، کسی کا کینہ، کسی کا حسد، کسی سے دشمنی، کسی کو برباد کرنے کی پلاننگ، کسی کی تباہی کی تمنا، آرزو، یہ ساری انسان کے دل کے روزے کے مخالف چیزیں ہیں۔ اگر انسان اپنے دل کو ان تمام قدرتوں سے، حسد و کینہ اور بری چیزوں سے بچا لے تو یہ دل کا روزہ ہے۔ یہ دل کا روزہ زبان کے روزے سے زیادہ بہتر ہے، اور زبان کا روزہ پیٹ کے روزے سے زیادہ بہتر ہے۔ جی سبحان اللہ۔ تو یہ تو تھے رمضان کے فضائل، ہم چاہیں گے جیسے ہم نے ابھی پروگرام کے اوائل میں ہم نے کہا کہ ہم آج کے پروگرام میں خصوص طور سے ہم چاہیں گے کہ عراق کو بھی اپڈیٹ کریں۔ بے شک۔ تو مومنین کو میں اور مسلمین میں بڑے جو ہے وہ اضطراب پایا جاتا ہے جو کچھ وہاں ہو رہا ہے، اور ابھی ہم نے دیکھا کہ وہ جیل توڑ کے اس میں سے جو تقریباً کچھ 450 قیدی انہوں نے الگ کر کے جو اس میں سے جو شیعہ تھے ان کو مار دیا۔ جی تو یہ سلسلہ جو ہے وہ میں چاہوں گا تھوڑا سا اس کے اوپر آپ اپڈیٹ دیں کہ یہ کدھر جا رہا ہے معاملہ۔ ہم نے بارہا اس بات کی طرف لوگوں کو کی توجہ دلائی ہے، خاص کر ہمارے ناظرین کو بتایا ہے کہ یہ جو زمانہ ہے یقیناً آخری زمانہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی نشانیاں ایک ایک کر کے پوری ہو رہی ہیں، اور اسی ظہور کا پیش خیمہ ہے جو ہم مڈل ایسٹ میں، خاص کر مشرق وسطیٰ میں خون خرابہ دیکھ رہے ہیں، فساد، فتنہ اور گمراہیاں، قتل و غارت گری، بے انصافی، ظلم و بربریت، جانوروں سے، وحشی جانوروں سے زیادہ وحشیانہ اقدامات ہم سارے مڈل ایسٹ میں دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں یہ تھا کہ یہ کب علامت پوری ہوگی کہ ایک سفیانی گروہ جو ہے وہ عراق اور شام کی کسی جگہ پر اپنی خلافت کا بھی اعلان کر دے گا، اور وہ آپ نے دیکھا کہ اعلان کر دیا۔ ابو بکر نام بھی ہے، عجیب بات ہے، ابو بکر البغدادی، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ہمیشہ برقعے میں رہتا ہے۔ تو ابھی امت مسلمہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک خلیفہ ابھی دنیا میں جو آیا ہے وہ برقعے والا خلیفہ ہے، تو کس کی کتنی حیثیت ہے اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بار بار شیعوں کو تقیے کا طعنہ دینے والے اب ذرا دیکھیں کہ وجود کو بھی تقیے میں رکھا ہوا ہے، اپنے وجود کو بھی برقعے میں ڈھانپ کے رکھا ہے، جرت نہیں ہے کہ کھل کے سامنے بات کرے، اپنا چہرہ بھی دکھائے۔ تو ایسے جو ہے امیر المومنین اپنے آپ کو کہلانے، جب یزید کو امیر المومنین کہنے کے لیے تیار ہے تو آج کے ابو بکر بغدادی کو بھی امیر المومنین کہہ دیں تو ہمیں کوئی زیادہ تعجب نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جو عراق کی سچویشن ہے وہ یہ کہ جہاں ظلم و بربریت کا مظاہرہ داعش کر رہی ہے، یعنی یہ جو آئسس ہے، جو دہشت گرد تنظیم ہے وہ کر رہی ہے، وہیں بیداری بھی عراق کے عوام میں ہمیں نظر آ رہی ہے۔ لاکھوں لوگوں نے بہرحال اپنے اس ایمانی جذبے کا اظہار کیا ہے، لیکن خالی ایمانی جذبے کا اظہار کرنا کافی نہیں ہے، مقابلہ کرنا بھی ضروری ہے، اور ان کے ساتھ ان کو مجبور کرنا اور انہیں ان کی اوقات یاد دلانا بھی بہت ضروری ہے۔ لگتا ہے کہ حکومت بھی کمزور ہے، جس کی وجہ سے واقعاً عراق جو ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ کردوں نے موقع سے فائدہ اٹھا کر کے اپنے ایک الگ حکومت کا اور اپنے ایک الگ ملک کا اعلان تقریباً کر دیا ہے، اور مستقل اور انڈیپینڈنٹ ہو کر کے پہلا جو کام کیا ہے اسرائیل کو خوش کرنے کا، کہ اسرائیل کے ساتھ ڈیل کی ہے، اور اسرائیل کا نتنیاہو جو ہے پرائم منسٹر، کردستان کے اس وقت کے موجودہ پریزیڈنٹ بارزانی کی تعریف میں بڑے اس نے جملے ادا کیے ہیں کہ بہت لیٹسٹ، بہت ماڈریٹ، بہت عقل مند کردستان میں لوگ آئے ہیں، وہ اس لیے کہ اسرائیل کو جو ہے آسانی سے دے دیا جائے۔ کردستان کی پرابلم یہ کہ تیل بہت ہے، لیکن اس کو بیچنے کے لیے دریا کا ہونا ضروری، کہ دریا سے آپ جو ہے نا اس تیل کو پہنچائیں دیگر ممالک میں۔ تو اس میں جو ہے وہ شولڈر
کا کام کر رہا ہے ملک ترکیہ جو ہے وہ اسرائیل کی خواہشات پوری کر رہا ہے. کردستان اور اسرائیل کے درمیان جو معاملہ ہوا ہے اس میں یہ برابر کا جو ہے شریک بھی ہے، معاون بھی ہے. اب عجیب و غریب سچویشن ہے، پورے اس علاقے میں ہر کوئی اپنے اپنے مفاد کے چکر میں عام سادہ عوام کو پس جانے کا بھرپور موقع دے رہا ہے. کسی کو کوئی فکر نہیں ہے کہ عوام کا کیا ہو رہا ہے. حتیٰ جو مالکی صاحب ہیں وہ بھی ہمیشہ رہنا ہی چاہتے ہیں. 2 دفعہ تو رہ چکے ہیں، تیسری دفعہ بھی ان کی کوشش ہے کہ وہی جو ہے وزیر اعظم بنے رہیں. اگر مرجعیت نے کہا ہے کہ تھوڑا سا سوچ سمجھ کر دیگر تمام لوگوں کے آراء اور مشورے کو لے کر کے ایک اچھی جامع حکومت تشکیل دو، تو اس پر بھی توجہ نہیں دی جا رہی ہے. جو منگل کے دن پارلیمنٹ میں طے ہونا ضروری تھا وہ ابھی تک حکومت پارلیمنٹ میں طے نہیں کر سکی ہے. ادھر سے خود جو بزدل اور کمزور عراقی ہیں ان کی کمزوری بھی برابر نظر آ رہی ہے. آج جو ہے بہت افسوسناک واقعہ بھی کربلا میں ہوا کہ ایک سرخی نام کا ایک معمم بھی ہے، صاحب امامہ بھی ہے. اس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ امام زمانہ سے کنیکٹڈ ہے اور امام زمانہ سے ڈائریکٹ جو ہے نا وہ آرڈرز لے رہا ہے، سفیر ہے، اور اس نے اپنے چند لوگوں کو بیوقوف بنا رکھا ہے. انہوں نے شور مچایا ہے حکومت کے خلاف بھی، اور ان کا کرشمہ جب ان کی کارروائی شروع ہوئی تھی تو سب سے پہلے یہ کہ ایران کے قونصلیٹ کو ہی انہوں نے حملہ کر کے توڑ پھوڑ شروع کر دی اور ایران کے پرچم کو اتار کے جو ہے وہ عراق کا پرچم اس پر لگوایا. تو یہ ساری کارروائی ہے وہ بھی دین کے نام پر ہی ہو رہی ہے، وہ بھی مذہب کے نام پر ہی ہو رہی ہے. یہ ساری گمراہیاں مسلسل قتل و غارت گری اور عراق کی جو سچویشن ہے ایک مجموعی طور پر ہمیں واضح کر رہا ہے عراق کا جو بھی کوئی اس وقت کا حال ہے کہ امام کے ظہور میں زیادہ دیر نہیں ہے، کیونکہ یہ علامتیں امام کے ظہور کی طرف ہمیں متوجہ کر رہی ہیں. جو اس سے پہلے کا دور ہے جو عصر ظہور کہلاتا ہے جی، تو اس میں عراق کی سچویشن بین ہی یہی ہے جو آج کل. جی ہاں بالکل ایسے ہی ہوگا. اور ابھی دیکھیں کیا ہونے والا ہے آئندہ چل کے، اور بھی مزید بے گناہ لوگوں کی جانیں جو ہے وہ اس راہ میں جائیں گی، خون بہا جائے گا، اور بہت زیادہ اور بھی مشکلات ہمیں نظر آ رہی ہیں. حالات بہت جلدی قابو میں نہیں آنے والے ہیں کہ جب یہ بہت زیادہ ظلم و بربریت کو آگے لے جائیں گے. اب آپ سوچئے کہ یہ جو سو کالڈ امیر المؤمنین بنا ہوا شخص ہے اور یہ جو سو کالڈ اسلامی حکومت کا اعلان، اسلامی خلافت کا اعلان کر رہا ہے، ان کے عزائم دیکھیں کیا ہے. مدینہ منورہ کو بھی ہم جو ہے وہ برباد کر دیں گے، اور خانہ کعبہ کو بھی، چونکہ لوگ جو جاتے ہیں وہ پتھروں کو چومنے کے لیے جاتے ہیں، وہ خدا کے لیے نہیں جاتے. اب اس لیے ہم خود خانہ کعبہ، جی ہاں، خانہ کعبہ کو بھی ہم ڈھا دیں گے تاکہ کوئی بھی سوائے اللہ کے پرستش کی چیز باقی نہ رہ جائے. یعنی اس قدر یہ وہی زائنسٹ ایجنڈے پر عمل کیا جا رہا ہے کہ اسلام کی کوئی نشانی باقی نہ رہے اور اسلام ہی کا نام لیا جائے. بار بار تکبیر اللہ ہی کے نام کی، لیکن اللہ ہی کے دین کا مذاق اڑایا جائے اور اسی کی تباہی اور بربادی کا دنیا میں. یہی دجالیت ہے، اسی کو دجالیت اور سفیانیت جو کہا جاتا ہے کہ سفیانیت کا خروج ہوگا، سفیانیوں کا خروج ہوگا، یہ ہو چکا ہے. یہ علامت جو ہے واضح طور پر نظر آئی ہے، اور کوئی اس سے بدتر حالات میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آنے والے ہیں، کہ اگر ہوں گے بھی تو انہی کے ہاتھوں سے ہوں گے. تو جو سفیانیت ہے وہ ظاہر ہو چکی ہے، سفیانیوں کا خروج صاف صاف نظر آ رہا ہے، خاص کر اب جو انہوں نے خلافت کا بھی اعلان کر دیا. اب اس کے اندر دیکھیں ایک چیز اور بھی ہے کہ شروع میں جو انہوں نے تعداد بتائی تھی کہ 10,000 ہیں یا 5,000 10,000 ہیں، مگر جس طرح سے کئی صوبے کنٹرول میں ہیں، کئی شہر کنٹرول میں، یہ چند ہزار سے تو متوقع نہیں ہوتا نا کہ پوری فورسز کی تمام جگہوں کو ٹیک اوور کریں، تمام گورنمنٹ کے اداروں کو ٹیک اوور کریں. یہ تو واضح ہے کہ دجال کی سپورٹ کے بغیر سفیانی کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے والے. اور حدیثوں میں آیا ہے، پیشن گوئی ہوئی ہے کہ سفیانیوں کو سپورٹ حاصل ہوگی دجال کی. اب دجال کی سپورٹ آپ دیکھ رہے ہیں، زائنسٹ برابر پیچھے سے سپورٹ کر رہے ہیں، اسرائیل کی سپورٹ سے ہی تو یہ سب کچھ کاروائیاں ہو رہی ہیں. پلس یہ کہ یہود و سعود کا آپس میں تال میل امت مسلمہ کے لیے
جو ہے وہ کینسر کا خطرناک زخم بن کر کے سامنے نظر آ رہا ہے. یہ ملے ہوئے ہیں, یہ دونوں مل کر کے ایک سکے کے پیچھے سے جو ہے ایک کی تدبیر ہے, دوسرے کے پیسے ہیں, دونوں کا سپورٹ, دونوں کی یہ مدد سفیانیوں کو اور سفیانیوں کی یہ کارروائی ہے. یہ کوئی چند گوریلا حملہ نہیں ہے یا کوئی چھٹ پٹ کوئی کارروائی نہیں ہے, ایک پورے پلاننگ اور منصوبے کے تحت کہ جس کے پیچھے بڑی طاقتیں بھی ہیں. دجال کی سپورٹ ہے سفیانیوں کو, اور سفیانیوں کو مالی مدد کے لیے بھی سعودی عرب جیسا ملک موجود ہے. کیونکہ ایک خبر اور آئی ہے نا کہ انہوں نے بندر بن سلطان کو اپنا مشیر دوبارہ عراق کے لیے رکھا ہے. جی ہاں بالکل, یہ سارے حالات ہٹا دیا تھا, صاف صاف نظر آ رہے ہیں, اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. ہمیں حالات پر کڑی نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا. ماہ مبارک رمضان اپنی تربیت کا بھی بہترین موقع ہے. یہ تربیت کا موسم ہے. اس موسم تربیت میں ہم سب کو اپنی روحانی تربیت بھی کرنی ہے, اپنے اعمال کو بھی ٹھیک کرنا ہے. تو ان حالات میں جو یہ معاملات ہو رہے ہیں, جو دوسرے علاقوں کے لوگ ہیں, آپ گلف کے کہہ لیں یا گلف سے باہر کے, تو ان کے لیے احادیث میں اور ان چیزوں میں کیا حوالے ملتے ہیں کہ ان کے لیے کیا اس وقت ذمہ داریاں معین ہوتی ہیں؟ وہاں کے جو اطراف میں جو لوگ ہیں وہ جو جتنا کر سکتا ہو ظلم کے خلاف اور مظلوم کی حمایت میں وہ کرے. یہ کلی قاعدہ ہے, کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا. یہ ہمیشہ کا ہمارا اہم ترین فریضہ ہے. وہاں کے لوگوں کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ کہاں تک آپ ظالم کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں, کہاں تک آپ مظلوم کی مدد کر سکتے ہیں. اگر یہ نہیں کریں گے, آپ بالکل نیوٹرل ہو کر بیٹھ جائیں گے کہ امام آئیں گے وہ خود ٹھیک کر لیں گے, تو آپ بھی انہی لوگوں کی طرح مجرم قرار پائیں گے کہ جن لوگوں نے ظلم کا بازار گرم کر خاموش گروہ میں. تو جی ہاں بالکل, ہمارے یہاں کوئی گنجائش نیوٹرل لوگوں کی نہیں ہوتی ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم حضرت ٹی وی. جناب کہاں سے بات گفتگو فرما رہی ہیں؟ میں سعودی سے بات کر رہی ہوں. میری گزارش تھی کہ آپ اپنے ڈیلی کے جو پروگرام ہے نا وہ نیٹ پہ اپلوڈ کر دیا کریں. جی ڈیلی کے ودن 24 آورز یوٹیوب کے اوپر چلے جاتے ہیں. ہمارے یوٹیوب کے اوپر آپ ہدایت ٹی وی لکھ کے ہمارے وہ کچھ پروگرام میں دیکھنا چاہ رہی تھی لیکن وہ مجھے ملے نہیں. جی تقریباً زیادہ تر اس کے اوپر جو ہے سارے اپڈیٹڈ ہیں. اگر آپ ہماری ہدایت ٹی وی کے ایڈریس پہ جا کر اس پہ یوٹیوب پہ دیکھیں تو آپ کو سب مل جائیں گے. 24 آورز کے اندر تمام ٹرانسمیشن یوٹیوب پہ چلی جاتی ہے. اچھا دوسرا رمضان کے علاوہ بھی کوئی کویسچن پوچھ سکتے ہیں؟ جی 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 بالکل پوچھ سکتی ہیں. اچھا مجھے ایک کویسچن تھا کہ جو یہ خانہ کعبہ ہے اس کی جو کورنگ ہے, کور, وہ بلیک کیوں ہے؟ ایک کویسچن تھا. ٹھیک ہے, تھینک یو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. آپ کا سوال آ گیا, ہم ابھی آپ کے جواب کی طرف بڑھتے ہیں. تو یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ خانہ کعبہ کا جو کور ہے وہ بلیک کیوں ہے, جو غلاف کعبہ اس کا رنگ سیاہ کیوں ہے؟ سیاہ دیکھیے, جب تک کہ اگر آپ اس کی اصل ریزن کی طرف جائیں گے تو اصل ریزن تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے, لیکن اگر آپ مجموعی طور پر یہ دیکھنا چاہیں گے کہ خود کالا رنگ جو ہے اس کی خاصیت کیا ہے, تو کالے رنگ کی خاصیت یہ کہ غم اور سوگ کا یہ ایک واضح نشان ہے. کالا رنگ غم اور سوگ کا کی علامت بھی ہے, نشان بھی ہے. خانہ کعبہ جب تک کہ روئے زمین پر ظلم و بربریت عام رہے گی تب تک خانہ کعبہ بھی اداس ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دین بھی کامیاب نہیں ہے, کیونکہ جب دین موجود ہو اور اس کے ہوتے ہوئے بے دین لوگوں کی روئے زمین پر حکومت ہو تو یقیناً دین کو بھی اداسی اور غم و عزا کا ایک ماحول ملتا ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی اہل قبلہ ہیں اس وقت واقعاً بھی کسی بھی زمانے میں ایسا نہیں ہوا کہ 100% مطمئن بیٹھے ہوں کہ ہاں انصاف اور عدل کے ساتھ ہی حکومتیں ہو رہی ہیں. نہیں ہو رہا ہے. جب تک کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوتا حالات جو ہے وہ ظلم و بربریت کے ہی نظر آ رہے ہیں. اس میں خانہ کعبہ کو کالا غلاف دیا گیا ہے تو اس میں کوئی بعید بات نہیں ہے کہ اس کے پیچھے یہی راز ہو کہ ظلم و بربریت. بہرحال جب تک کہ امام کا ظہور نہیں ہوتا
اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ ہم دوبارہ اپنے ادھر ہی چلتے ہیں عراق کی طرف، کہ ایک چیز اس کے اندر اور دیکھنے میں یہ آ رہی ہے کہ جس طرح سے ہم نے پہلے بھی اس کے اوپر فوکس کیا تھا کہ یہ جو لائیں تو ایک طرح کے یونیفارم ہے اس میں، جی ٹھیک ہے، ویپن بھی تقریباً اگر آپ ویڈیوز میں غور کریں تو ایک طرح کے ہیں۔ تو یہ باقاعدہ مطلب یہ کہنا کہ جس کو یہ جہاد کا نام دے رہے ہیں کہ جی خلافت رائج کر دی ہے، بیعت کریں اور لوگ جہاد میں شامل ہوں، تو جہاد میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ بھئی جس کے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ لے کر شامل ہو جائے گا، مگر یہاں پر صریحاً ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ پوری پرائیویٹ آرمی داخل کی گئی ہے جن کے ڈریسز ہیں باقاعدہ منہ چھپائے ہوئے ہیں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ سیاہ جھنڈیاں اٹھائے ہوئے ہیں، ہاں یہ بھی ایک سوال ہے کہ یہ سیاہ جھنڈیاں جو اٹھائے ہوئے ہیں یہ بنو امیہ کی حکومت کے زمانے کو تازہ کرنے کے لیے ہیں۔ اچھا، بنو امیہ نے بہرحال اپنا نشان سیاہ رکھا تھا، اور پھر اس کے بعد بنو عباسیہ نے بھی آ کے اسی سیاہ جھنڈیوں کو اٹھایا تھا، اور پھر یہ کہ کچھ روایتوں میں آیا ہے کہ جو امام مہدی کے پیروکار ہیں وہ بھی سیاہ جھنڈیاں لے کر آئیں گے، تو انہوں نے اس کو گائیڈ کرنے کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے سیاہ کلر کو ہی چنا، رنگ کو چنا۔ تو اس کلر کے چننے سے حقیقت بہرحال نہیں بدلی جا سکتی ہے۔ سیاہ ہے تو ادھر بھی سیاہ ہے، اور ادھر مظلوموں کی جو صحیح معنوں میں پرچم گشائی ہوگی وہ بھی سیاہ ہے، تو پھر فرق ہے بہرحال ان دو سیاہ میں بھی۔ جی فرق تو واضح ہے نا، کیونکہ یہ جو سیاہ پرچم نکلیں گے امام کی نصرت کے لیے، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ وہ خراسان سے نکلیں گے، اور یہ عربی اور جارڈنی، سوری اور اردنی سرحد سے ظاہر ہوئے ہیں، جو کہ سفیانی کی آماجگاہ، جو کہ روایتوں میں، کیونکہ ہمارے مکتب میں تقریباً 1400 سال سے اس کا اشارہ موجود ہے، کیونکہ جو لوگ اہل مطالعہ ہیں اور وہ مختلف مکاتب فکر کی سب کی اگر وہ کتابیں پڑھتے ہیں تو ان پر تو واضح ہے کہ یہ ان کو تو یہ دھوکہ بہرحال نہیں دے پائیں گے، مگر ایک عام جنرل ایک پبلک کے لیے تو واقعی میں یہ، کیونکہ انہوں نے اپنے فلیگ کے اوپر محمد رسول اللہ کی مہر بھی لگائی ہوئی ہے۔ جی وہ تو خیر دھوکے کے لیے دین کا نام ہے، اللہ کے نام کی تکبیر بھی بلند کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی بات بھی کرتے ہیں، محمد رسول اللہ کا کلمہ بھی ہے، لیکن یہ سب اس کے خلاف ہے۔ یہ حقیقت میں ابو سفیان کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے، حتیٰ رسول اکرم کو بھی نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اپنی مرضی کے مالک ہیں، ان کو اپنی خارجیت میں جیسے ہوتا ہے جہل مرکب میں مبتلا ہیں، جو ان کی سمجھ میں آیا وہی دین ہے، اور جو ان کی سمجھ سے ہٹ کر کوئی بھی چیز ہے تو وہ دین نہیں ہے، وہ شرک ہے، وہ کفر ہے، اور وہ بدعت ہے، اور وہ سارے کے سارے جہنمی ہیں۔ اور یہ نہیں کہ خالی جہنمی ہیں بلکہ واجب القتل ہے، جہاں ملو تو مار دو ان کو، ان کا بس چلے تو پوری دنیا کے تمام انسانوں کو قتل کر دیں، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کسی ایک بھی بے گناہ کو کوئی قتل کر دے تو گویا کہ اس نے تمام انسانوں کا خون کیا۔ اب یہ ان کے عزائم دیکھو، ان کا بس چلے تو دنیا میں کسی کو بھی سوائے سلفی وہابی خارجیوں کے دنیا میں کسی کو بھی جینے کا حق نہ دیں، سب کو قتل کر دیں۔ یہ اللہ سے بھی زیادہ اختیار اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں۔ اللہ خالق جو ہے وہ بھی اپنی مخلوق کو اس طرح مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، نہ اللہ چاہتا ہے کہ مخلوق جو ہے اس کی اس طرح تباہ ہو، لیکن ان کے بس میں اگر آ جائے نا تو پوری خدائی کو یہ آگ لگا دیں۔ جی ہاں بالکل، کیونکہ دیکھیں اب ایک چیز اور اس میں جو عراق کے بعد کچھ اس کے اندر چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، مطلب شاید میرے خیال میں یہ کچھ جارڈن کا بھی رخ کر رہے ہیں، جارڈن کا بھی رخ کر رہے ہیں۔ یہ تو ان کا میں نے عرض کیا نا کہ یہ تو چاہ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ ان کے بس میں ہو تو جہاں جہاں تک یہ پیر پھیلا سکتے ہوں پھیلائیں، لیکن یہ موکی کھائیں گے، کیونکہ جہاں ان کی کسی حد تک کامیابی کی پیشن گوئی ہوئی ہے کہ کافی حد تک یہ کامیاب ہوں گے، ایک حکومت اور خلافت بھی قائم کر لیں گے، وہیں ان کی تباہی کی بھی پیشن گوئی ہوئی ہے کہ جب ان کی تباہی کی باری آگے آئے گی تو یہ ان کو ایک دو قطرے پانی کے بھی میسر نہیں ہوں گے، یہ اس قدر ذلیل و خوار اور رسوا ہو کر دردناک عذاب الہی میں مبتلا ہوں گے کہ ان کے لیے ترحم کی کسی کے پاس کوئی گنجائش نہیں رہ جائے گی۔ ان کو کوئی لینے کو تیار ہوگا نہیں، تو کال دیتے رہیں ساتھ ساتھ، ابھی جیسی کوئی کالز آتی تو اس کو لیتے ہیں۔ تو خیر اس کے اندر چونکہ ایک ہمارے پاس ایک بہت ہی ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس رمضان ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر جیسے کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ بہت ہی یہ ایسے دن ہیں کہ جس میں ہم تربیت کر سکتے ہیں اپنے نفس کی باقاعدہ۔
تو میں چاہوں گا کہ ہمارے اس میں کچھ اگر آپ کو مطلب کچھ ایسی دعائیں ہوں، ایسے کچھ وظائف و اعمال ہوں، کیونکہ پوری دنیا میں تو جتنے بھی مسلمین ہیں، جتنے بھی مومنین ہیں، ان کے دل باقاعدہ اس سے جو ہے وہ دکھے ہوئے ہیں، تو کیا تو وہ کس اسٹیج پہ جا کے مطلب وہ رمضان میں کیا اپنی کیا تیاری کر سکتے ہیں؟ بنیادی طور پر سب سے پہلے تو ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا ہوگا، اور دعا میں بہترین دعا ہے جو ایمان کی سلامتی کی دعا ہے، کیونکہ آخری یہ زمانہ ہے، حالات اتنے روز بروز تبدیل ہو رہے ہیں کہ کبھی بھی کسی بھی وقت ہم ایمان سے ہاتھ دھو کر کے کہیں کفر اور گمراہی کے کسی کھائی میں نہ گر جائیں۔ اس لیے ہمیں ایمان کی سلامتی کی دعا بھی بہت کرتے رہنا ہوگا۔ ایمان کی سلامتی کی دعا یہی ہے کہ ہم ان عقائد کو ایک بار ریویو کریں کہ جن عقائد کی بنیاد پر ہم ایمان والے کہلاتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، مومن کہلاتے ہیں، اور ریویو کر کے اپڈیٹ کر کے دیکھیں کہ کہیں دوبارہ کسی جگہ پر ہم نے کوئی غلطی تو نہیں کی ہے، کسی غلط چیز کو تو ہم نے عقیدہ نہیں بنا لیا۔ عقائد کی درستگی کریں اور اس پر ایمان کے اوپر ڈٹ کے رہنے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے دعا بھی کریں کہ ایمان کی سلامتی بہت ضروری ہے۔ صبح کوئی مومن جاتا ہے، یہ آخری زمانے کی علامتوں میں سے ایک علامت بتائی گئی ہے کہ مومن ہوتا ہے جب وہ واپس لوٹتا ہے تو گھر لوٹتے لوٹتے کافر ہو چکا ہوتا ہے، اس کو خبر بھی نہیں ہوتی، اللہ اکبر، اسے خبر بھی نہیں ہوتی کہ وہ کافر ہو چکا ہے، کیونکہ اس کے خیالات میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ کسی کے بارے میں اس نے صبح جو سوچا تھا، شام ہوتے ہوتے ہوئے اخبار کی وجہ سے بھی ادھر سے ادھر ہو گیا، یہاں تک کہ امام کے ظہور تک یہ امتحان ایمان کا مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے مسلسل جاری رہے گا۔ امام کے ظہور کے بعد بھی کچھ لوگ جو امام کو مان کر بھی آئیں گے، پھر ان سے بھی امتحان ہوگا۔ اس کیفیت پہ کافی گفتگو اس پہ رہے گی۔ میں ایک آپ کی اجازت سے کال لے لوں جو ہم شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں کالر کو۔ السلام علیکم۔ آواز جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، کون صاحب کہاں سے؟ میں حسین بات کر رہا ہوں آئرلینڈ سے۔ حسین صاحب آئرلینڈ سے، جناب۔ آپ کا ٹاپک تو عراق کے سے ریلیٹڈ ہے اور بہت ہی علمی گفتگو ہے۔ میرا سوال مولانا صاحب سے بس اتنا تھا، اس موضوع سے ریلیٹڈ نہیں ہے، معذرت کے ساتھ، کہ یہ امامے کے سلسلے میں تھا کہ جو ہے وہ جب ہمیں پتہ ہے کہ بنی ہاشم جو ہیں وہ ان کا مطلب جو ہے وہ ہرا امامہ یا ہرا لباس یا اس طرح زیب دھن کرتے تھے، تو اس کی کوئی تاریخی وجہ ہے کہ مطلب ہرا لباس کسی اور مکتب کی رونق بن گیا ہے اور ہم لوگوں نے جو ہے وہ اور کسی کلر کو یا اور کسی اس کو اپنا لباس قرار دیا ہے؟ تو پلیز اس پہ جو ہے تو روشنی ڈالیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ سوال آ گیا آپ کا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہرا امامہ جو تھا کہ وہ کیوں چینج ہو گیا، وہ کسی اور نے اس کو لے لیا اور ہم نے جو ہے وہ اس کا رنگ کسی اور نے کوئی نے نہیں لیا، اور جو جنہوں نے دیکھا نا، جس کو جو پسند آیا انہوں نے لے لیا۔ اب یہی کالا جو ہے رنگ دیکھ لینا، اس کو ابھی سفیانیوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا، جبکہ مظلوموں کی یہ جو ہے نشانی ہے اور ظالموں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ دہشت گردوں نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا، بنو امیہ نے استعمال کیا تھا، پھر بنو عباسیہ نے کالی جھنڈیوں کو استعمال کیا تھا، تو اب انہوں نے بھی لے لیا۔ تو کوئی لے لے، استعمال کر لے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب ہمارے ہاں جو ہے کچھ لوگ ہیں مسلمانوں میں اہل سنت کے ایک دو پیر ہیں کہ جنہوں نے سبز لباس کو ہی لے لیا۔ سبز گنبد جو ہے وہ گنبد خضرا جسے کہتے ہیں، اس میں خود ہرا جو رنگ ہے وہ پیس، امن اور قرار اور سکون کا رنگ ہے، ٹھیک ہے۔ حتیٰ کہ جب آپ ٹریفک میں بھی جاتے ہیں نا، تو جہاں آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا کہ آپ ڈرائیو کریں، تو وہ گرین سگنل ہوتا ہے، ریڈ ہوتا ہے تو آپ کو خطرہ ہے، ابھی آپ نہ جائیں، خطرہ ہے۔ یلو کا ہوتا ہے تو مطلب ایک تیار رہیں لیکن ابھی بھی خطرہ نہیں ٹلا ہے، لیکن گرین آیا تو اب خطرہ آپ کا ٹل گیا ہے۔ تو یہ ایک شروع سے سبز رنگ جو ہے وہ یہ ہے۔ حتیٰ جتنے بھی اللہ نے زمین پر گھاس اگائے ہیں، پودے اگائے ہیں، ایک لباس جو ہے زمین کو بھی اللہ نے عطا فرمایا ہے، تو وہ سبز لباس عطا فرمایا ہے۔
اور چونکہ اس میں امن اور قرار اور سکون کی بات ہے، اس لیے تمام عالمین کے لیے جو رحمت بن کر آئے تھے انہوں نے سبز لباس کو پسند کیا تھا، اگرچہ وائٹ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے، سفید لباس اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ سرکار دو عالم کا امامہ سفید بھی تھا اور ایک امامہ جو ہے وہ ہرا بھی تھا۔ اس کے علاوہ معصومین علیہ السلام نے سفید کو بھی استعمال کیا امامے کو، اور سبز بھی استعمال کیا ہے، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ بعض جگہوں پر سبز امامے کی خاص خصوصیت جو ہے سادات سے وابستہ ہو گئی۔ ہمارے ہاں بھی آج کل اس کو لوگوں نے صحیح معنی میں پریکٹس نہیں رکھا ہے۔ جو حسنی سادات ہوتے ہیں وہ سفید امامے، وہ سبز امامے کو ترجیح دیتے ہیں، جو سادات ہوتے ہیں حسنی سادات، اور جو امام حسین کے اولاد میں سے ہیں وہ سیاہ امامہ پہنتے ہیں۔ سیاہ امامے کے پیچھے بھی یہی راز ہے کہ جب سوگ اور جو ظلم و بربریت آج تک صحیح معنوں میں کربلا کے شہداء کا انتقام نہیں لیا گیا، سارے دنیا میں جتنے مظلوم ہیں اور مظلوم کربلا سید الشہداء کے عزادار ہیں، وہ اسی لیے سیاہ کو ترجیح دیتے ہیں کہ یہی ایک نشانی ہے غم اور سوگ کی۔ یہ سوگ جب اترے گا جب مولا امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے اور ظلم و بربریت کو خاتمہ فرمائیں گے، تو یہ خاص اس کے لیے بات تھی۔ جی فرمائیں۔ یہ کالر اور ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی میرے خیال سے کال ڈراپ ہو گئی ہے، آپ دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں ہمارے پروگرام میں۔ تو ہماری اس سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی کہ خاتمہ بالخیر پہ، یعنی کہ ایک آدمی صبح نکلتا ہے اور شام کو اپنے ایمان سے، تو یہ ایک بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے اگر دیکھا جائے تو۔ جی یہی تو وجہ ہے کہ ہم بار بار یاد دلاتے ہیں کہ کبھی بھی کوئی بھی انسان گمراہ ہو سکتا ہے، کم سے کم۔ دیکھیں نا ایک فلسفہ ہے نا، نماز بھی ایک فلسفہ ہے۔ نماز کے لیے کیا خاصیت ہے نماز؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز آپ کو فحشاء اور منکر سے بچاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں سب سے بڑی جو مصیبت ہے وہ گمراہی سے بھی نماز بچاتی ہے۔ وہ کس طرح؟ دیکھیے کم سے کم آپ 5 وقت کی نماز میں ابتدا کے پہلے اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کا پڑھنا ضروری ہے۔ کوئی بھی مسلمان کسی بھی مکتب کا ہو وہ سورہ حمد کو ضرور پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ کو ضرور پڑھتا ہے۔ اس سورہ فاتحہ میں دعا کی شکل میں ایک آیت ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر گامزن رکھ، قائم رکھ، چلا یا ہدایت دے، جو بھی آپ اس کا معنی لیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ کم سے کم واجبی طور پر 10 مرتبہ آپ کہتے ہیں پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ کیوں کہتے ہیں 10 مرتبہ؟ کم سے کم دن میں 10 مرتبہ آپ کو صراط مستقیم سے ہٹنے کا خطرہ لگا رہتا ہے۔ جی بسم اللہ۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی کون صاحب کہاں سے؟ سر میں علی بات کر رہا ہوں ویک فیلڈ سے۔ مجھے ایک سوال پوچھنا تھا۔ اگلے ہفتے میرے ایک جاننے والے پاکستان سے آ رہے ہیں، تو مجھے ان کو ریسیو کرنا ہے، وہ آ رہے ہیں تقریباً 1:15 بجے۔ تو مجھے پتا ہے کہ 24 مائل سے زیادہ میں سفر نہیں کر سکتا ہوں روزے کی حالت میں، لیکن اب میں چاہ رہا تھا کہ میں روزہ رکھ لوں، کہ کوئی ایسی بات تو ہے نہیں، تو بس یہی پوچھنا تھا کہ کیا میں روزہ رکھ سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، آپ کا سوال آ گیا، بہت شکریہ۔ آپ سفر میں جا رہے ہیں؟ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے آ رہے ہیں کوئی، تو ان کو لینے کے لیے جانا ہے، تو 20 میل۔ جی پاکستان سے آ رہے ہیں تو ان کو لینے جانا ہے۔ آپ کہاں سے کہاں جانا چاہ رہے ہیں؟ میں ویک فیلڈ سے مانچسٹر ایئرپورٹ جاؤں گا۔ اچھا، اور یہ کس وقت کی بات ہے؟ یہ 1:15 بجے ان کی فلائٹ آئے گی، تو میں گھر سے تقریباً 11 بجے نکلوں گا، اور واپس یعنی ظہر سے پہلے آپ نکلیں گے؟ جی آپ ظہر سے پہلے آپ گھر سے نکل جائیں گے؟ جی بالکل۔ تو ویک فیلڈ سے جب باہر نکلیں گے تو آپ کا روزہ خود بخود کھل جاتا ہے۔ اچھا، تو اس کے بعد آپ کو قصر، اس کے روزے کے بعد یعنی ماہ رمضان المبارک کے بعد آپ کو یہ روزہ آپ کو قضا کے طور پر رکھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت مہربانی۔ ہو جاتے ہیں، خبریں آتی ہیں
بچے نوجوان سمجھتے ہیں کہ بالکل صحیح ہے. خبروں کو ٹوسٹ کر کے بیان کیا جاتا ہے. اب بار بار خبروں میں کیا آتا ہے؟ سنی ملیٹنٹس، سنی ملیٹنٹس، سنی ملیٹنٹس، جبکہ وہ سنی نہیں ہے. سنی سارے ہمارے بھائی ہیں، ان کا ہمارے ساتھ کوئی ایسا کبھی کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی جھگڑا نہیں ہوا. ان کے جو پروٹسٹنٹ اور کیتھولک کے درمیان بڑی جنگیں ہوئی، صلیبی جنگوں سے مشہور ہیں. کبھی بھی شیعہ سنی کی جنگ نہیں ہوئی ہے تاریخ میں، پوری تاریخ انسانیت میں، تاریخ اسلام میں کبھی بھی شیعہ سنی کی جنگ نہیں ہوئی ہے. حق و باطل کی ہوئی ہے. ممکن ہے کلمہ پڑھنے والے ادھر بھی ہوں ادھر بھی ہوں، نماز پڑھنے والے ادھر بھی ادھر ہوں، لیکن ایک طرف حق ہے دوسری طرف باطل ہے. یہاں سنی شیعہ کا معاملہ کبھی نہیں ہوا کہ یہ کوئی کہے کہ سنیت کے اعتبار سے کوئی ادھر کھڑا ہے، کوئی شیعت کے اعتبار سے ادھر کھڑا ہے. کہیں ایسا نہیں ہوا ہے. امام حسین کے مقابل میں یزید آیا، کیا وہ سنی شیعہ کی جنگ تھی کہ یزید جو ہے وہ سنیوں کا نمائندہ تھا؟ تو یزید اگر سنیوں کا نمائندہ نہیں تھا تو یہ ابو بکر بغدادی بھی ہرگز سنیوں کا نمائندہ نہیں ہے. نہیں، وہ تو جیسے ہم نے پہلے اس میں بات کی تھی کہ جمعیت علماء عراق نے فوراً کنڈیم کیا تھا اس کو. انہوں نے کہا تھا نہیں ہمارا دنیا کے تمام اہل سنت اور اہل تشیع جتنے ہیں سب نے ان کو جو ہے نا بالکل کنڈیم کیا اور ان کی کوئی کسی طرح کی تصدیق یا تائید نہیں کی ہے. اصل میں لگ یہ رہا ہے کہ اس پوری جنگ میں میڈیا بھی ایک باقاعدہ کردار ہے. میڈیا بھی باقاعدہ ایک کردار کی شکل پیش کر رہا ہے کہ باقاعدہ مطلب ایک کام ہے اس کا، مطلب جو ان کی پوری مختلف چینلز ہیں کئی ایک جو کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ بس ان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ اس کو پوری وار کو ٹویسٹ کر رہے ہیں وہ کہ یہ شیعہ سنی کی جنگ ہے اور یہ وہ سنی ملیٹنٹس. اور انہوں نے یہ شروع جب کیا تھا یہ بحرین سے انہوں نے یہ کام سٹارٹ کیا تھا. جب بحرین کے اندر پروٹیسٹ سٹارٹ ہوئے ہیں تو یہ وہاں سے شروع ہوئے تھے کہ جی یہاں پر بہت وہ ہو رہا ہے اور یہ شیعہ یہاں بغاوت کر رہے ہیں اور یہ پرابلم کر رہے ہیں. حالانکہ وہاں پر بھی اگر اس میں آپ لے لیں وہ جو ان کے جو ایکٹیوسٹ ہیں اس کے اندر بہت سارے اہل سنت ہیں بحرین میں. اور کبھی بھی انہوں نے اس طرح کی دہشت گردی کا کبھی بھی ساتھ نہیں لیا، کبھی بھی انہوں نے اسلحہ نہیں اٹھایا. پرامن احتجاجات کیے اور ان کو پیس دیا گیا، ان کو مار دیا گیا، ان کو تکلیف دی گئی. جی ہاں بالکل ایسے ہی ابھی سعودی عرب میں جو احتجاجات کا سلسلہ جاری ہے وہ بھی پرامن مظاہرے ہیں جہاں شیعہ کوئی اہل بیت اطہار کا پیروکار اپنے حق کے لیے اٹھتا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کسی ناحق خون کے بہانے کا ہرگز حق نہیں رکھتے ہیں. اگر کوئی کالر تو لے لیں پھر تو بات کریں. نہیں میرے خیال میں ابھی کوئی کال ہے نہیں، تو کال نہیں ابھی تو. اچھا دوسرا ایک ہم اس کے اوپر وہی بہت ہی اہم جو چیز تھی کہ مطلب کہ انسان کے اس وقت گمراہ ہونے کے اس قدر مواقع ہیں، مطلب کہ سوشل میڈیا کا اٹیک ہے، ٹھیک ہے نا. دوسرا آپ کے گھر میں مطلب کوئی بھی آپ نیوز چینل دیکھ رہے ہیں تو آپ کے جو ایک باقاعدہ وہاں سے آپ کے اوپر حملہ ہے. تو مطلب ہم اپنے بچوں کو کیا ترغیب دیں کہ بنیادی چیزوں سے جس کو ہمارے نوجوانوں کے لیے کیا آپ سجیسٹ کریں گے اس میں کہ وہ مطلب ان کو کچھ تو فالو کرنا ہے نا. کسی حد تک جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ سب کو تقریباً پتہ چل گئی ہیں. موٹی موٹی باتیں یہ ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ دنیا میں جو دہشت گردی پھیلائی جا رہی ہے یا دہشت گردی کو انڈائریکٹ سپورٹ کی جا رہی ہے وہ کہاں سے کی جا رہی ہے، کون کر رہا ہے، یہ تقریباً دنیا کو پتہ ہے. یہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے جو باقاعدہ منور کیا ہے اپنے اسلحوں کی، اسلحے سارے امریکن اسلحے ہیں، لیٹسٹ ٹیکنالوجی امریکہ کی ہے جو ان آئسس کے ہاتھ میں لگی ہے. وہ تو ٹریننگ بھی امریکہ نے دی ہے، سب کو پتہ ہے. اسرائیل ان کے پیچھے پتہ ہے، سعودی عرب ان کے پیچھے پتہ ہے، قطر کی درہم و دینار ان کے پیچھے ہیں، سب کو پتہ ہے. وہ تو مسئلہ نہیں ہے کہ یہ بات سمجھنے میں کسی کو دقت ہو رہی ہو، اب نہیں ہو رہی ہے. میڈیا چاہے کچھ بھی کہتا رہے، کام اصل میں جو ہے وہ بچوں کے اوپر یہ کرنا ہے کہ بچوں کو صحیح معنوں میں دیندار بنانا ہے. دین کو سمجھنے کے لیے ان کی شعور اور ان کی بصیرت میں اضافہ کرنا چاہیے. اور بصیرت و شعور میں اضافہ اسی وقت ہوگا جب آپ اس کے بنیادی عقائد کو دلائل کی روشنی میں سمجھائیں گے. اگر دلائل کی روشنی میں عقائد مضبوط ہو جائے نا، یہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، میڈیا چاہے کچھ بھی کہتا رہے، وہ اپنے عقیدے میں ٹس سے مس نہیں ہوں گے، ادھر ادھر نہیں ہو سکیں گے، بالکل سٹریٹ جو ہے نا وہ اپنے سیدھے راستے پر چلتے رہیں گے. دوسرا یہ کہ عملی طور پر ہمیں ایک اچھا انسان بن کر ظاہر ہونا ہے. ان ملکوں میں جو جتنے مسلمان ہیں پہلے اپنے اندر انسانی اخلاق اور اقدار ہے
اس کو زیادہ سے زیادہ آپ لے کر آئے, مظاہرہ کرے ان کا. پڑوسی چاہے کوئی بھی ہو, کیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ پڑوسی چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو وہ تمہارے رشتہ دار جیسا ہے, تمہارے عزیز جیسا ہے؟ تو ہم پڑوسیوں کو کیوں نہیں اپنی ان محبتوں اور عنایتوں اور ان خوبیوں سے آشنا کرتے, ان اخلاقی اقدار سے آشنا کرتے جو اسلام نے سکھائی ہیں. کافر بھی اگر ہو آپ کا مہمان ہو تو آپ کو حکم ہے کہ اکرم الضیف ولو کان کافرا, اگر کافر بھی تمہارے گھر مہمان بن کے آ جائے تو اس کا تم احترام کرو. تو کیا ہم اس کو پریکٹیکلی نہیں ثابت کر سکتے ہیں دنیا میں؟ یہاں پر ہم جو ہیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح رہیں, اپنے مہمانوں کے ساتھ کس طرح رہیں, ہم دوسروں کے ساتھ کیسے معاملات میں بہتر رہیں, معاملات میں پہچانے جائیں گے ہم کہ ہم کس طرح کے ہیں. اصل میں خالی مسجدوں میں بیٹھ کے نمازیں بھی پڑھنا اور تلاوتیں بھی کرنا اور باہر جا کر کے تجارت میں دھوکہ بھی دینا, جھوٹ بھی بولنا, فریب بھی کرنا اور ہر طرح کی ہیرا پھیری بھی کرنا, یہ تو دین نہیں ہے نا, یہ دوغلا پن ہے. اس دوغلے پن کو ختم کریں. پریکٹیکلی ہم اپنے بچوں کو بھی اگر سچ بولتے ہوئے لگاتار سچائی پر ڈٹ جائیں گے تو بچے ہمارے نہ تنہا ہمارے مطیع اور فرما بردار رہیں گے بلکہ ہمیں اپریشیٹ کریں گے, بڑے احترام سے دیکھیں گے. ورنہ وہ الٹا اگر ہم کریں گے تو وہ ہمارے اپنی نظروں سے ہم کو خود گرا دیں گے, اپنے بچے نظروں سے گرا دیں گے کہ یہ کوئی بات ہوئی کہ آپ ہمیں کچھ کہتے ہیں اور پھر جھوٹ بولتے ہیں اور ہمیں صاف صاف پتہ ہے کہ آپ جھوٹے ہیں. اگر ماں باپ جھوٹے ثابت ہو گئے بچوں کے نزدیک تو وہ بچوں کی نظروں سے گر چکے ہوتے ہیں. تو پھر ان سب چیزوں پر ہمیں توجہ دینی ہوگی. پریکٹیکل دنیا میں دین کو جو ہے باقاعدہ جذب کرنا ہوگا. تو ہم نے ایک چیز اور بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں ہوتے ہوئے یہاں سے باقاعدہ خبروں پہ آ رہا ہے کہ کتنے سارے یہاں کے لوگ گئے ہوئے ہیں جی, اور یورپین کنٹریز کے گئے ہوئے ہیں, کیونکہ اس وقت ہمارا ٹی وی ظاہری بات ہے کوئی خالی شیعہ نہیں دیکھ رہے ہیں, اس میں مختلف تمام مذاہب کے لوگ دیکھ رہے ہیں. تو ان کے لیے ہم چاہیں گے کہ اس کے اوپر اس پہ ہم باقاعدہ گفتگو کریں کہ کیا وجہ ہے, کیا سوسائٹی میں ایسی کیا پرابلم ہے کہ جو یہاں کے لوگ جو ہے وہ وہاں پر جا رہے ہیں. کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ جی 500 کا فگر ہے, کہیں سے 2000 گئے ہوئے ہیں, کہیں سے اتنے گئے ہوئے ہیں. اس سے پہلے شام میں سننے میں آیا کتنے سارے گئے ہوئے ہیں. تو یہ کیا وجوہات کیا ہیں؟ وہی نا کہ اگر ذہنوں کو دین جو پیور خالص دین ہے اس کی تعلیم کے بجائے یہ ایکسٹریمزم کی تعلیم, دہشت گردی کی تعلیم اور جہاد کے نام پر ایک دہشت گردانہ سوچ, شدت پسندی والی سوچ, اس کو اگر آپ ذہنوں میں بھریں گے تو نوجوانوں کے جذبات سے غلط اس کا نتیجہ نکلے گا اور وہ سمجھیں گے کہ ہم جہاد کرنے جا رہے ہیں اور ثواب کمانے جا رہے ہیں. گورنمنٹ نہیں دیکھ رہی تھی؟ دیکھ رہی ہے, کیوں نہیں؟ دیکھیں نا, ایک چیز آپ خود ایجاد کرتے ہیں تو آپ کو بھی کسی نہ کسی وقت اس کا شکار ہونا پڑتا ہے. آپ نے ایک کنواں کھودا کسی اور کو گرانے کے لیے, آپ کو بھی گرنا پڑتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, چنانچہ ایسے ہی ہو رہا ہے, ویسٹ کے ساتھ ایسے ہی ہو رہا ہے کہ انہوں نے ہی تیار کیے تھے یہ سارے جتنے بھی مرض ہیں وہ ان کے پیدا کردہ مرض ہیں. اب ان مرض کے وائرس جو ہے نا ان کو بھی لگنے لگے ہیں تو پریشانی ہو رہی ہے. یہ تو ایک حقیقت ہے. لیکن جو جی بسم اللہ. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی سسٹر کہاں سے؟ ہلو السلام علیکم. جی جی فرمائیے. السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے, آپ آن ایئر ہیں. جی ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیں تاکہ ہم آپ کو سن سکیں. جی جی آپ فرمائیے. میرا ایک سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایکچولی ہم لوگ پاکستان جا رہے ہیں اور ہماری فلائٹ صبح کے ٹائم 11 بجے ہے. ٹھیک ہے. اور 9 بجے ہم صبح کے ٹائم گھر سے نکل جائیں گے. ٹھیک ہے. تو ہم روزہ رکھیں گے اور اس کے افطار کا کیا طریقہ کار ہے؟ ٹھیک ہے, آپ کا سوال آ گیا سسٹر, آپ کوشش کرتے ہیں آپ کو جواب دیں اس کا. تھینک یو ویری مچ. شکریہ. آپ جواب سن لیں. جی ہاں بالکل سمجھ گیا سوال. ان کو چاہیے کہ سحری کریں, روزے کی نیت کریں اور سحری کے بعد جیسے روزے کی حالت ہوتی ہے اسی روزے کی حالت ہی میں رہیں. اور جب آپ فلائٹ میں بیٹھ جائیں, فلائٹ پرواز کر جائے مانچسٹر کو چھوڑ کے, جس ایئرپورٹ سے بھی جانا چاہتی ہیں وہاں سے نکل جائے تو پھر آپ کا روزہ خود بخود کھل جاتا ہے. تو پھر آپ فلائٹ کے اندر کھا پی سکتے ہیں. جب آپ اپنے وطن پہنچ جائیں
تو پھر دوسرے دن سے آپ کو اسی طرح روزہ رکھنا ہوگا جس طرح سے یہاں پر رکھتی رہی ہیں. ٹھیک ہے, ہم اپنے ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, فرمائیے. جی میں سید بات کر رہا ہوں لوٹن سے. ایک سوال پوچھنا تھا کہ اگر میں سفر کرتا ہوں ظہر کے بعد اور روزہ مکمل کرتا ہوں اور رات کو اسٹے کرتا ہوں دوسری جگہ جا کر, تو کیا وہاں پہ میں قصر نماز پڑھوں گا؟ جی جی ٹھیک ہے, آپ کا سوال آ گیا. نماز تو آپ قصر پڑھیں گے ہی رات کو اگر اسٹے کرتے ہیں, اور اگر آپ وہاں سحری کر کے ظہر سے پہلے واپس اپنے وطن پہ یا اپنے گھر پہ آ جاتے ہیں تو اس دن کا روزہ بھی آپ کو کمپلیٹ رکھنا ہوگا. اگر آپ ظہر سے پہلے واپس آ جاتے ہیں سحری کر کے باہر جس جگہ پہ بھی آپ جا رہے ہیں, تو پھر آپ کا روزہ اس دن کا بھی مکمل آپ کو کرنا ہوگا. البتہ جو نماز آپ پڑھیں گے رات کو, جو ظہر کے بعد آپ جا رہے ہیں, تو روزہ تو کمپلیٹ کریں گے, نماز آپ کی قصر ہی رہے گی. آپ کی نماز مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت ہوگی, 3 رکعت 4 رکعت کی جگہ پہ قصر کیا ہے؟ جی قصر ہوگی. ٹھیک ہے, ہم ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام یا علی مدد. کون صاحب کہاں سے؟ سر جی ملک شمیل بات کر رہا ہوں لندن سے. میں نے کل بھی کال کی تھی اور آج ایک اور سوال کے ساتھ یہاں پہ حاضر ہوا ہوں. بسم اللہ. سر جی سوال کچھ آپ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ سا ہی ہے, جیسے سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں آپ. ابھی سوشل میڈیا کی وجہ سے اتنا مسئلہ ہو چکا ہے کہ ہر چیز جو لوگ دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہی سچ ہے, جیسے آپ نے پہلے بات کی. اور جیسے اب میں تھوڑا سا تفصیلاً آپ کو بتاتا ہوں کہ میں ایک اہل کتاب سے شادی شدہ ہوں اور میری ماشاءاللہ ایک بیٹی ہے 1.5 سال کی. اور میری بیوی بھی یہی سمجھتی ہے کہ جس طرح سے دکھایا جاتا ہے, حالانکہ اس کو میں بتاتا ہوں کہ یہ سچ نہیں ہے, وہ بھی مانتی ہے اس بات کو, ہمارے مذہب کو بھی مانتی ہے. اور اس کو یہ بھی فرق میں بتا چکا ہوں کہ ہم شیعہ ہیں کون سنی ہے, یہ کیا فرق ہے. لیکن اینڈ پہ آ کے مسئلہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ولی مصفیہ پروگرام سحر ود ہدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین فارمیٹ وہی ہے جس میں کہ ایک شخصیت علماء کرام میں سے ایک شخصیت ہمارے پاس ہوتی ہیں, سوال آپ کے ہوتے ہیں, جواب ہماری طرف سے دیے جاتے ہیں. اور آج کے پروگرام میں خصوصاً ہم رمضان کے علاوہ عراق کو بھی اپڈیٹ کریں گے. تو جو ناظرین جو عراق کے حوالے سے اپڈیٹ چاہتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ لائیو کالز کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں اور عراق کی صورتحال پر گفتگو کر سکتے ہیں. تو ہم چلتے ہیں اپنی مہمان شخصیت کی جانب. تو آج ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے حجت الاسلام والمسلمین سید عباس عابدی صاحب کو. ہم آپ کی خدمت میں مؤدبانہ سلام عرض کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں اسٹوڈیو میں. تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کے لیے کچھ رمضان کے حوالے سے جو ہے وہ فضیلت ماہ رمضان پہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کچھ گفتگو فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین, الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین, حبیب الہ العالمین, ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لو يعلم العبد ما في رمضان لود ان يكون رمضان السنة. صدق مولانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اور ہمارے تمام ناظرین و ناظرات کی خدمت میں ہمیشہ کی طرح محبت بھرا سلام پیش کرتا ہوں. اور آغاز میں آپ کے سوال کے میں چاہوں گا کہ نورانی حدیث کی طرف ہمارے ناظرین و ناظرات کو متوجہ کروں, اور وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے بندوں کو معلوم ہو جائے کہ ماہ مبارک رمضان کی کیا فضیلت ہے تو ہر اللہ کا بندہ تمنا کرے کہ پورا سال ہی رمضان رہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ولی مصفیہ پروگرام سحر ود ہدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین فارمیٹ وہی ہے جس میں کہ ایک شخصیت علماء کرام میں سے ایک شخصیت ہمارے پاس ہوتی ہیں, سوال آپ کے ہوتے ہیں, جواب ہماری طرف سے دیے جاتے ہیں. اور آج کے پروگرام میں خصوصاً ہم رمضان کے علاوہ
عراق کو بھی اپڈیٹ کریں گے۔ تو جو ناظرین جو عراق کے حوالے سے اپڈیٹ چاہتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ لائیو کالز کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں اور عراق کی صورتحال پر گفتگو کر سکتے ہیں۔ تو ہم چلتے ہیں اپنی مہمان شخصیت کی جانب۔ تو آج ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے حجت الاسلام والمسلمین سید عباس عابدی صاحب کو۔ ہم آپ کی خدمت میں مؤدبانہ سلام عرض کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں اسٹوڈیو میں۔ تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کے لیے کچھ رمضان کے حوالے سے جو ہے وہ فضیلت ماہ رمضان پہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کچھ گفتگو فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: لو يعلم العبد ما في رمضان لود ان يكون رمضان السنة، صدق مولانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اور ہمارے تمام ناظرین و ناظرات کی خدمت میں ہمیشہ کی طرح محبت بھرا سلام پیش کرتا ہوں، اور آغاز میں آپ کے سوال کے میں چاہوں گا کہ نورانی حدیث کی طرف ہمارے ناظرین و ناظرات کو متوجہ کروں، اور وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے بندوں کو معلوم ہو جائے کہ ماہ مبارک رمضان کی کیا فضیلت ہے تو ہر اللہ کا بندہ تمنا کرے کہ پورا سال ہی رمضان رہے۔ سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی موسفیہ پروگرام سحر وتھ ہدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، فارمیٹ وہی ہے جس میں کہ ایک شخصیت علماء کرام میں سے ایک شخصیت ہمارے پاس ہوتی ہیں، سوال آپ کے ہوتے ہیں، جواب ہماری طرف سے دیے جاتے ہیں، اور آج کے پروگرام میں خصوصاً ہم رمضان کے علاوہ عراق کو بھی اپڈیٹ کریں گے۔ تو جو ناظرین جو عراق کے حوالے سے اپڈیٹ چاہتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ لائیو کالز کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں اور عراق کی صورتحال پر گفتگو کر سکتے ہیں۔ تو ہم چلتے ہیں اپنی مہمان شخصیت کی جانب۔ تو آج ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے حجت الاسلام والمسلمین سید عباس عابدی صاحب کو۔ ہم آپ کی خدمت میں مؤدبانہ سلام عرض کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں اسٹوڈیو میں۔ تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کے لیے کچھ رمضان کے حوالے سے جو ہے وہ فضیلت ماہ رمضان پہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کچھ گفتگو فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: لو يعلم العبد ما في رمضان لود ان يكون رمضان السنة، صدق مولانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اور ہمارے تمام ناظرین و ناظرات کی خدمت میں ہمیشہ کی طرح محبت بھرا سلام پیش کرتا ہوں، اور آغاز میں آپ کے سوال کے میں چاہوں گا کہ نورانی حدیث کی طرف ہمارے ناظرین و ناظرات کو متوجہ کروں، اور وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے بندوں کو معلوم ہو جائے کہ ماہ مبارک رمضان کی کیا فضیلت ہے تو ہر اللہ کا بندہ تمنا کرے کہ پورا سال ہی رمضان رہے۔ سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی موسفیہ پروگرام سحر وتھ ہدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، فارمیٹ وہی ہے جس میں کہ ایک شخصیت علماء کرام میں سے ایک شخصیت ہمارے پاس ہوتی ہیں، سوال آپ کے ہوتے ہیں، جواب ہماری طرف سے دیے جاتے ہیں، اور آج کے پروگرام میں خصوصاً ہم رمضان کے علاوہ عراق کو بھی اپڈیٹ کریں گے۔ تو جو ناظرین جو عراق کے حوالے سے اپڈیٹ چاہتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ لائیو کالز کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں اور عراق کی صورتحال پر گفتگو کر سکتے ہیں۔ تو ہم چلتے ہیں اپنی مہمان شخصیت کی جانب۔ تو آج ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے حجت الاسلام والمسلمین سید عباس عابدی صاحب کو۔ ہم آپ کی خدمت میں مؤدبانہ سلام عرض کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں اسٹوڈیو میں۔ تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کے لیے کچھ رمضان کے حوالے سے جو ہے وہ فضیلت ماہ رمضان پہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کچھ گفتگو فرمائیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو يعلم العبد ما في رمضان لود ان يكون رمضان السنة صدق مولانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اور ہمارے تمام ناظرین و ناظرات کی خدمت میں ہمیشہ کی طرح محبت بھرا سلام پیش کرتا ہوں، اور آغاز میں آپ کے سوال کے میں چاہوں گا کہ نورانی حدیث کی طرف ہمارے ناظرین و ناظرات کو متوجہ کروں، اور وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے بندوں کو معلوم ہو جائے کہ ماہ مبارک رمضان کی کیا فضیلت ہے تو ہر اللہ کا بندہ تمنا کرے کہ پورا سال ہی رمضان رہے۔ سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی موسفیہ پروگرام سحر وتھ ہدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، فارمیٹ وہی ہے جس میں کہ ایک شخصیت علماء کرام میں سے ایک شخصیت ہمارے پاس ہوتی ہیں، سوال آپ کے ہوتے ہیں، جواب ہماری طرف سے دیے جاتے ہیں، اور آج کے پروگرام میں خصوصاً ہم رمضان کے علاوہ عراق کو بھی اپڈیٹ کریں گے، تو جو ناظرین جو عراق کے حوالے سے اپڈیٹ چاہتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ لائیو کالز کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں اور عراق کی صورتحال پر گفتگو کر سکتے ہیں۔ تو ہم چلتے ہیں اپنی مہمان شخصیت کی جانب۔ تو آج ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے حجت الاسلام والمسلمین سید عباس عابدی صاحب کو۔ ہم آپ کی خدمت میں مؤدبانہ سلام عرض کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں اسٹوڈیو میں۔ تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کے لیے کچھ رمضان کے حوالے سے جو ہے وہ فضیلت ماہ رمضان پہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کچھ گفتگو فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو يعلم العبد ما في رمضان لود ان يكون رمضان السنة صدق مولانا